الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ناظرین عظام، حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے علم اور علماء کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ حکم علم حاصل کرنے کا دیا ہے، یعنی اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا اور حج کا نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلا حکم اسلام کا پڑھنے کا ہے۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور جس آیت کریمہ کے نازل ہوتے ہی محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنے ہیں اور پیغمبر آخر الزماں کا تاج ان کے سر پر پہنایا گیا ہے، تو وہ آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی وہ اللہ کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تمہیں سکھلایا، قلم کے ذریعے سے تمہیں تعلیم دی، وہ تعلیم جو تمہیں نہیں پتہ تھی، وہ علم دیا جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو اسلام کا جو سب سے پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ پڑھنے کا ہے، علم حاصل کرنے کا ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ اس کی وضاحت بھی قرآن پاک کی اس آیت میں موجود ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ اس کی وضاحت بھی قرآن پاک کی اس آیت میں موجود ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جس علم میں رب کا تعارف ہو، وہ علم حاصل کرنا ہے جس میں خالق کائنات کا تعارف ہو، جو ہمارا مالک اور ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس کا تعارف ہو، ہمیں وہ علم پہلے پڑھنا ہے۔ دنیا کے اور جتنے بھی علوم ہیں وہ علم نہیں ہیں، وہ فن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فن کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں بھی حاصل کرنا چاہیے، انہیں بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ علم ہمیں پہلے حاصل کرنا ہے کہ جس علم میں رب کا تعارف پہلے ہو، رب کی پہچان پہلے بتائی جائے، اور رب کا جب تک تعارف نہیں ہوگا تو آپ رب کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اسی وجہ سے اپنے نبی کو جو اللہ نے خطاب کیا اور نبی پر جو سب سے پہلی آیت نازل کی وہ کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ دیکھیے یہ جو علم ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تمام فرشتوں پر برتری، فضیلت اور افضلیت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، اور علم کے ذریعے سے۔ حالانکہ فرشتے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
کہ فرشتے جو ہیں اپنے رب کے کسی بھی حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، کسی بھی حکم کو ٹالتے نہیں ہیں۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے بلا چوں و چرا اسے تسلیم کر لیتے ہیں اور فوراً اس کو کر گزرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو بھی اللہ حکم دیتے ہیں اس کو وہ کر گزرتے ہیں۔ اور فرشتے وہ ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام فرشتوں پر جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کو ٹالتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں پر حضرت آدم کو فوقیت دی، حضرت آدم کو ان پر کیا ہے عزت دی، ان کا مقام ان سے زیادہ بلند کیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بلند رکھا۔ کیا بلندی اللہ نے عطا کی؟ اور اس بلندی کی وجہ بھی قرآن نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے تمام فرشتوں کو یہ آرڈر جاری کیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ حالانکہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہے، لیکن حضرت آدم کو اللہ نے سجدہ کروایا۔ کیوں؟ یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ معبودی نہیں تھا، سجدہ یعنی یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی، عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ ان کو کروایا۔ اور پھر اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عبادت کا اگر خلاصہ نکالیں گے، نچوڑ نکالیں گے، وہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کہے تمہیں سجدہ کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے، اللہ کہے سجدہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو سجدہ نہیں کرنا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد اللہ کا حکم آیا تھا کہ سجدہ کر سکتے ہو تو ہم کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اصل اللہ کا حکم ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ سجدہ نہیں کرنا ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ سورج غروب ہو چکا، اب اللہ کا حکم کیا آ گیا؟ سجدہ کر لو۔ زوال کا وقت ہے، اللہ کا حکم کیا ہے؟ سجدہ نہ کرو۔ زوال کا وقت ختم ہوتے ہی اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ سجدہ کر لو۔ تو اصل چیز کیا؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ ہی نے یہ آرڈر دیا تھا فرشتوں کو کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اور سجدہ کرنے کی جو وجہ تھی، حضرت آدم کو یہ عزت، یہ فوقیت، یہ مقام کیسے ملا؟ علم کی وجہ سے ملا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء اور علم الاشیاء ان کو عطا کیا تھا، یعنی فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں اللہ نے پیش کریں اور یہ کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے کہ جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، ان چیزوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخاطب کیا، یا آدم قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان چیزوں کے نام انہیں بتا دیں۔ حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے فٹافٹ نام بتلا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر جو برتری دی ہے، فرشتوں کے اوپر جو عزت دی ہے، وہ علم کی وجہ سے دی ہے۔ کس وجہ سے دی ہے؟ علم کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جو علم ہے، علم دین، علم حدیث، علم قرآن، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا علم ہے، اور یہ علم کیا ہے؟ اللہ کے وہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر بے شمار فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، بے شمار فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کوئی راستہ کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر طے کرتا ہے، کسی راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستہ کیا ہے سفر پر چلتا ہے، راستے میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔
اور ایک دوسری حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور تمام سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. طالب علم کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اجنحتہا کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائے مغفرت کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ وہ اس کے لیے، طالب علم کے لیے، علماء کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مچھلیاں دعا کیوں کرتی ہیں بھائی؟ مچھلیاں علم حاصل کرنے والوں کے لیے، علم دین، علم قرآن، علم حدیث حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کیوں کرتی ہیں؟ تو علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کائنات میں جو بارش ہوتی ہے وہ علماء کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ علماء کی وجہ سے ہوتی ہے، علم حاصل کرنے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر یہ علماء ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو بند کر دے گا. اور مچھلی کی زندگی کس چیز پر ہے؟ پانی پر ہے نا. تو جب آسمان سے بارش ہوگی تو وہ بارش کا پانی کہاں جائے گا؟ سمندروں میں، تالابوں میں، اور دریاؤں میں، اور کیا ہے، نالوں میں، جو بڑے بڑے جھیل ہوتے ان میں. اور مچھلیاں کہاں رہتی ہیں؟ انہی جگہوں پر رہتی ہیں. تو اس لیے یہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں، یہ تالابوں کی جو مچھلیاں ہیں، یہ علماء کے لیے مغفرت اس لیے کرتی ہیں، مغفرت کی دعا اس لیے کرتی ہیں کہ اگر یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے گا. جب بارش رک جائے گی تو مچھلی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. تو اس لیے علماء کے لیے مچھلیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ دعائے مغفرت کرتی ہیں. مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور ہماری عوام گالیاں بکتی ہیں. واہ، ایسے ہی تو ہوتا ہے. آج ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو علماء پر تنقیدیں کرتے ہیں، علماء کی مخالفت کرتے ہیں. علماء حتیٰ کہ ایسے بھی ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو گالیاں بھی بک دیتے ہیں. ایسے لوگ جو علماء کو گالیاں بکتے ہیں، اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کی فکر کریں. یعنی وہ امام، وہ عالم دین جس نے کیا ہے، علم دین کو حاصل کیا، علم قرآن کو حاصل کیا، احادیث کو حاصل کیا، اور وہ آپ کا امام ہے یا آپ کا مؤذن ہے یا آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی نماز کا ضامن ہے، الامام ضامن، اور آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس پر الزام تراشی کرتے ہیں. ایک طرف مچھلیاں اور چیونٹیاں کیا ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. فرشتے جیسی نورانی مخلوق اس کے لیے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہی ہے، اور یہ کیا ہیں؟ یہ کانٹے بچھا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کانٹے بچھا رہے ہیں. تو ذرا سوچنے کا مقام ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہ علماء کے تعلق سے ہمارے نظریات کیا ہیں. دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ علماء پر لعن طعن کرتے ہیں، علماء کی بے عزتیاں کرتے ہیں، علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی آخرت کی فکر منائیں. ایسے لوگ نہ تو دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں نہ آخرت میں خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ علماء کی غیبتیں کریں گے، برائیاں کریں گے، دنیا اور آخرت ان کی ہلاک اور برباد ہو جائے گی. ان کی ہلاک کیوں؟ یہ جو علماء ہیں، یہ جو طلباء ہیں، یہ جو قرآن کے حافظ ہیں، ان کے یہ نبی نے ان کو اپنا نائب قرار دیا ہے. نبی نے کیا قرار دیا ہے؟ اپنا نائب قرار دیا ہے، اپنا وارث قرار دیا گیا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائب ہیں. اب اس کائنات انسانی میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ علماء ہی نبی کی ذمہ داری نبھائیں گے. نبی کے اس دین کو، نبی کی اس شریعت کو، نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی حفاظت یہ علماء کریں گے، اور یہ حق بات، صحیح دین اور پیور دین آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، حق بات یہ آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں. اور ان علماء کی جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ نبی سے شاگردی والی نسبت جڑی ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد تھے وہ صحابہ تھے. نبی کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ تھے. اور نبی نے مدینے میں جا کر
مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو ایک مدرسے کی بھی بنیاد ڈالی نبی نے. یہ جو مدارس چھوٹے چھوٹے مدارس قائم ہیں مسجدوں کے اندر اور جگہ جگہ, ان مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو, ان مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو, ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو. ان مدرسوں کا تعلق صفہ کے اس چبوترے سے ہے کہ جس سے کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے, جس سے حضرت ابو دردہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے, جس سے سلمان فارسی کی نسبت جڑی ہوئی ہے, جس سے مہاجرین اور انصار کے وہ صحابہ جو وہاں پر علم حاصل کرتے تھے ابی ابن کعب کی نسبت جڑی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا, اس کو صفہ کا چبوترا کہتے ہیں, ہم اس کو نام دیں گے جامعہ صفہ کا. وہ صفہ کا مدرسہ تھا, 70 طالب علم وہاں پر موجود رہتے تھے. یعنی وہ طالب علم جو وہیں رہتے تھے وہیں ٹھہرتے تھے. باقاعدہ کوئی مطبخ کا کیا ہے کوئی انتظام نہیں تھا, بس وہ اللہ کے بھروسے وہاں اللہ کے بھروسے رہتے تھے. کوئی آتا تھا انہیں دودھ پلا دیتا تھا, کوئی آتا تھا انہیں کھجور کھلا دیتا تھا, کوئی آتا تھا ان کی دعوت کر دیتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اور طلباء کی کیا ہے خوب خدمت اور تعظیم کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفہ کا جو مدرسہ قائم کیا اور صفہ کے چبوترے پر جو صحابہ قرآن پڑھتے تھے, وہ جو مدرسہ تھا اس کے طالب علم کی تعداد 70 تھی, اور اس مدرسے کا جو سلیبس تھا وہ کیا تھا, قرآن تھا. اس مدرسے کا سلیبس کیا تھا, قرآن تھا. صحابہ قرآن سیکھتے تھے. اب قرآن کی جو تشریح تھی وہ کیا تھی, وہ حدیث تھی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. کیا حکم دیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ وضاحت کر دیجئے, تشریح کر دیجئے لوگوں کے لیے اس چیز کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے. کیونکہ قرآن تشریح کی کتاب نہیں ہے, قرآن تو اجمال ہے. قرآن کیا ہے, اجمال ہے. مطلقاً اجمالی طور پر قرآن میں کوئی بات کہہ دی جاتی ہے, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو. کتنی وقت کی نماز قائم کرنی ہے, کیسے قائم کرنی ہے, کس طریقے سے قائم کرنی ہے, زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, کن لوگوں کو دینی ہے, کن لوگوں کو نہیں دینی ہے. یہ ساری وضاحتیں کس نے کریں, اللہ کے نبی نے کریں. کیوں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ آپ بیان کر دیجئے, وضاحت کر دیجئے, تشریح کر دیجئے لوگوں کے لیے اس چیز کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی. جو قرآن کی آیتیں, جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے, آپ اس کی تشریح لوگوں کے سامنے کر دیجئے. تو نبی نے قرآن اجمالی طور پر نازل ہوتا تھا, صحابہ قرآن کو سیکھتے تھے, ود احکام سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے, ود احکام سیکھتے تھے. یعنی اگر سورہ بقرہ انہوں نے سیکھی ہے تو سورہ بقرہ کو ود احکام سیکھتے تھے, کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے احکام, کتنی چیزیں اللہ نے بیان کری, ان تمام چیزوں کو سیکھتے تھے. تو یہ جو علماء ہیں, یہ جو طلباء ہیں, قرآن کو حاصل کرنے والے, ان کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے, صفہ کے اس چبوترے سے جڑی ہوئی ہے جس کو نبی نے قائم کیا تھا, اور نبی کے شاگرد تھے. اور اس صفہ کے چبوترے کا حال یہ تھا کہ وہاں کوئی کیا طباخ نہیں تھا, کوئی باورچی نہیں تھا, کوئی مطبخ کا انتظام نہیں تھا کہ باقاعدہ کھانا بنتا ہو. صحابہ اپنے اپنے طور پر کوئی کبھی کچھ لے جاتا, ان کو کھلا دیتا, اور وہ کیا ہے اللہ کے بھروسے رہتے تھے کہ کوئی آ جائے اور ہمیں کھانا کھلا دے. ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اتنی زور کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا, مجھ سے کیا اٹھا نہیں جا رہا تھا. تو عشاء کی نماز کے بعد میں راستے میں بیٹھ گیا. میں نے سوچا کوئی نہ کوئی حضرت ابو بکر یا عمر یا اللہ کے نبی مجھے اپنے گھر لے جائیں گے اور کچھ کھانا کھلا دیں گے. تو راستے میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے دیکھا ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں, گزرے ہوئے چلے گئے. حضرت عمر آئے, نماز پڑھ کر دیکھا ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے, گزرے ہوئے چلے گئے. اب ان کو بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی, وہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر کے وہاں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے اور حضرت عمر کے وہاں بھی نہیں ہے, نہیں تو ضرور مجھے اپنے گھر لے جاتے اور کچھ نہ کچھ مجھ کو کھلا دیتے. اب اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو دیکھا ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی بہت زور کی بھوک لگی ہے, اور اتنی شدت کی بھوک لگی ہے اور اتنی کمزوری محسوس ہو رہی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں, مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے. اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے. اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک پیالہ دودھ ہے. کیا ہے, ایک پیالہ دودھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ دودھ بھیجو. اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ جتنے صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والے طالب علم سب کو بلا کے لاؤ, سب کیا ہے دودھ پئیں گے. اب حضرت ابو ہریرہ من ہی من میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. ایک پیالہ دودھ ہے اور پینے والے 70 ہیں. ایک پیالہ دودھ ہے, پینے والے 70 ہیں. وہ تو خوش ہو گئے تھے, چلو جی آج پیٹ بھر جائے گا. لیکن پینے والے 70 ہیں
اور دودھ کا پیالہ ایک ہی ہے. اور اللہ یہ بھی مزاج ہے کہ جو بلانے جاتا ہے اسی سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم بانٹو. تو میرا نمبر تو سب سے بعد میں آئے گا جب کیا ہے معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو, صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والے تمام طلباء کو بلا لیا اور اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ لو سب کو پلاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ پلانے گئے, ایک کو پلایا, اس نے خوب سیر ہو کر پیا اور کیا ہے دودھ اتنا کا اتنا ہی. پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, پھر پانچویں کو, حتیٰ کہ 70 صحابہ نے اس دودھ کو پیا. کتنے صحابہ نے؟ 70 صحابہ نے پیا. لاسٹ میں حضرت ابو ہریرہ کا نمبر آیا. اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ اب تم پیو. تو انہوں نے خوب پیا, پیٹ بھر گیا. اللہ کے نبی نے کہا مسکرائے کہ اور پیو. کہہ رہے اللہ کے نبی میرا پیٹ بھر گیا. نہیں اور پیو. پھر کیا انہوں نے پیا. پھر کیا اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ اور پیو. اللہ کے نبی مسکرائے اور یہ کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہنے لگا اللہ کے نبی میرا پیٹ خوب بھر گیا کہ نہیں اور پیو. حضرت ابو ہریرہ منہ لگایا, خوب پیا, پیٹ بھر گیا لیکن دودھ اتنا کا اتنا ہی موجود ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اور پیو. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی بس اب کیا ہے میں بالکل میرا پیٹ بھر چکا ہے, شکم سیر ہو چکا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اتنا دودھ پیا اس کی طریقے آثار کیا ہیں ناخنوں میں ظاہر ہونے لگے. یہ ایک کیا ہے کہاوت ہے, میں نے بہت زیادہ میں نے دودھ پی لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو خود نوش فرمایا. آپ نے اس دودھ کو, ان تمام صحابہ کے جھوٹے دودھ کو اللہ کے نبی نے خود پیا. تو دیکھیے یہ نبی کیا ہے, نبی رحمت ہے, اور یہ نبی کے طلباء تھے, یہ نبی کے صحابہ تھے. تو آج جو علماء ہیں, جو طلباء ہیں, ان کو نسبت کس سے حاصل ہے؟ ان کو نسبت حاصل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صفہ کے اس چبوترے سے. کیونکہ یہ جو طلباء ہیں, یہ جو علماء ہیں, یہ شاگرد کس کے؟ صحابہ کے ہیں انڈائریکٹلی. کس کے شاگرد ہیں؟ انڈائریکٹلی. نبی سے علم دین حاصل کیا صحابہ نے, صحابہ سے علم دین حاصل کیا تابعین نے, تابعین سے علم حاصل کیا تبع تابعین نے, اور پھر یہ علم کیا ہے ہم تک پہنچا ہے, علماء کرام تک پہنچا ہے. تو یہ جو علماء ہیں, یہ جو طلباء ہیں, وہ کیا ہیں؟ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, ان کا مقام بہت بلند ہے. آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے, جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو مقام سے نوازیں گے اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ ان علماء کا مقام کیا ہے. اسی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. کہ میرے ایک عالم کو عابد پر, جو خوب عبادت کرتا ہو, تہجد گزار ہو, نوافل کا اہتمام کرتا ہو, اس عابد پر ایک عالم کو فضیلت ایسی حاصل ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر. آپ نے دیکھا ہو 14ویں رات کا چاند کتنا چمکتا ہے, ستارے اس کے آگے کیا پڑ جاتے ہیں؟ پھیکے پڑ جاتے ہیں. وہ تمام ستارے ایک طرف اور 14ویں رات کا چاند ایک طرف. تو ان علماء کو ان 14ویں یعنی جس طریقے سے اس 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے, اسی طریقے سے ان علماء کو عابد پر اس طرح کی فضیلت حاصل ہے. کوئی انسان کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ بن جائے, لیکن وہ ایک عالم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم, کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کسی ادنا شخص پر میری فضیلت ہے, تم میں سے کسی ادنا شخص پر میری فضیلت ہے. اسی طریقے سے ایک جو عالم ہے وہ کیا ہے, ایک عالم جو ہے وہ عابد پر بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ میرے نبی کا ارشاد ہے. تو اس لیے میرے دوستو علماء کو حقیر نہ جانو, علماء کی مخالفت نہ کرو. علماء اگر کوئی حق بات بتائیں, قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی بات بتائیں, تو اس بات کو قبول کرو. اس میں ایک عالم کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے, ایک عالم کا اپنی کوئی غرض نہیں ہے. اگر کوئی بات وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتا ہے, کسی منکر پر نکیر کرتا ہے, کسی غلط بات پر ٹوکتا ہے, کسی غلط بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, یہ بات شریعت کے خلاف ہے, یہ بات دین کے خلاف ہے, یہ بات قرآن کے خلاف ہے, یہ بات حدیث کے خلاف ہے, تو اس بات کے کہنے میں اس عالم کا ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے, اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے, اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے, اگر آج اس نے تمہارے کسی منکر پر نکیر نہیں کری, آج اگر وہ خاموش تماشائی بنا رہا, اس نے منکر پر نہیں ٹوکا, کسی غلط کام پر نہیں ٹوکا, دین میں کسی قطر و بیونت کو اس نے برداشت کر لیا, تو کل قیامت کے دن جس طریقے سے علماء کا مقام ہے, علماء کی فضیلت ہے, اسی طریقے سے ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی. کہ تمہارے سامنے یہ غلط کام ہو رہا تھا, تمہارے سامنے یہ غلط بات ہو رہی تھی, تم نے اس غلط بات پر کیوں نہیں ٹوکا. اور بتا دوں ایک بات ضمناً, آج ہمارے بہت سے احباب ہیں علماء کی دعوتیں نہیں کرتے ہیں, طلباء کی دعوتیں نہیں کرتے ہیں. یہ مزاج میں نے دیکھا ہے.
اور یہ عجیب مزاج میں نے دیکھا ہے، لوگ اور دینداروں کی دعوت کریں گے لیکن کیا ہے علماء اور طلباء کی دعوت کا وہاں اہتمام نہیں ہوتا ہے. یہ عجیب مزاج ہے لوگوں کا، جبکہ کیا ہے علماء کا اور طلباء کا مقام بہت زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گاہے بگاہے مدارس کے اندر جائیں، طلباء سے مہمان رسول سے ملاقات کریں، ان سے اپنے لیے دعائیں کروائیں، ان سے کیا ہے ان سے دعائیں لیں، ان کی دعوتیں کریں، کیونکہ وہ مہمان رسول ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو اپنا مہمان قرار دیا ہے. فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. علماء سے طلباء سے محبت رکھنا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حافظ کا وہ مقام ہے، کل قیامت کے دن حافظ کے والدین کو ایک ایسا عمدہ قیمتی جوڑا اور ایسا تاج پہنایا جائے گا، لوگ رش کریں گے کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. حافظ قرآن کے والد کے ساتھ یہ مقام ہوگا تو پھر اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا. تو آج ہمیں ان کے مقام کا نہیں پتہ، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں 3 لوگوں کی شفاعت کیا ہے قبول کی جائے گی. 3 لوگوں کی شفاعت. سب سے پہلے نبی سفارش کریں گے تو ان کی سفارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جنت عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ علماء کو مقام دے گا کہ جاؤ تم سفارش کرو، قف ہا ہونا وشفع لمن شئت، کھڑے ہو جاؤ، جس کی تم سفارش کرو گے آج سفارش کیا ہے قبول کی جائے گی. اور پھر تیسرے نمبر آئے گا شہداء کا، جو شہید ہو گئے قتال فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. ان کو بھی یہ مقام اللہ دے گا، شفاعت کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو حفظ کیا، اس پر عمل کیا اور باعمل زندگی گزاری، 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر کیا ہے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، بالکل سرٹیفکیٹ مل گیا ہوگا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. حافظ قرآن کھڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے فلاں ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ان کو کیا ہے ان کو میری سفارش کے نتیجے میں آگ بخش دیں. اور دیکھیے انسان کا حشر جو ہے اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ کیا کرتا ہوگا محبت کرتا ہوگا. تو آپ کی محبت کس سے ہوتی ہے؟ شاہ رخ خان سے، سلمان خان سے. آج ہماری محبت ان سے ہے نا، ہیروز، کرکٹرز، اور کیا ہے آج ہماری محبت کا معیار یہ لوگ ہیں. آج ہماری محبت کا ہیرو کے لیے ہے اور کرکٹرز کے لیے ہے اور فٹ بالرز کے لیے، ان کے لیے محبت ہے. لیکن اگر آپ اپنی ان محبتوں کو تبدیل کر کے اپنی محبت علماء سے رکھیں گے، طلباء سے رکھیں گے، حفاظ سے رکھیں گے، قاری سے رکھیں گے، مؤذن سے رکھیں گے، امام سے رکھیں گے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا. تو آپ نیک لوگوں سے محبت رکھیں، علماء سے محبت رکھیں، طلباء سے محبت رکھیں اور حفاظ سے محبت رکھیں، قراء سے محبت رکھیں. اپنی محبت کے معیار کو تبدیل کریں، اپنی محبت کے معیار کو تبدیل کریں. اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں بھائی، ایک وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے، ایک وعدہ بھی تو ہوا تھا پچھلے ہفتے، وعدہ ہوا تھا، بھول گئے؟ کوئی وعدہ ہوا تھا بھول گئے؟ کیا وعدہ ہوا تھا؟ کیا وعدہ ہوا تھا؟ ہاں، مینار کے چندے کا وعدہ ہوا تھا. تو اب یہ بتائیں کون سب سے پہلے کھڑا ہوگا؟ فضیلت پہل کرنے والے کے لیے ہے، جیسا جس کا موقع ہو. 5000 والے بھی کھڑے ہوں، 10,000 والے بھی کھڑے ہوں، 100 والے بھی کھڑے ہوں، 500 والے بھی کھڑے ہوں، جیسا